السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتے ہیں بچوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ لاسٹ ویڈیو لیکچر جو ہمارا تھا تو ہم نے اس میں کمپیوٹر کے ارتقائی سفر کا جائزہ لیا تھا۔ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کمپیوٹر اپنے ارتقائی سفر کس طریقے سے اور کیسے ارتقاء سے ہوتے ہوئے اپنے انتہا کی اور بڑھتا ہوا دکھائی دیتا تھا، معلوم ہوتا تھا۔ تو آج کے اس ویڈیو لیکچر کے یا پھر آج کے سبق کی شروعات کرنے سے پہلے چند باتیں اس سبق کے حوالے سے دہرائیں گے۔ وہ یہ کہ ہم کمپیوٹر کو کئی حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جیسے ایک یعنی کہ 5 یونٹ جو اس کے ہوتے ہیں، جہاں پہ ہم یا جیسے ہم اسے استعمال کرتے ہیں، جیسے ایک ہمارا ارتھمیٹیکل آپریشنز کا یونٹ ہوتا ہے، دوسرا ہمارا میموری یونٹ ہوتا ہے، تو ٹھیک اسی طرح سے چوتھا حصہ جو ہے کنٹرول یونٹ ہوتا ہے ہمارا، اور پانچواں یہ جو ہے ان پٹ یا آؤٹ پٹ جو کہلاتا ہے۔ تو یہی معلومات وغیرہ جو ہے سیو کرتا ہے یا پھر ہمیں فراہم کرتا ہے۔ تو اب اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ آج کل جو کمپیوٹر کی مختلف شکلیں ہمارے یہاں موجود ہے، مختلف ماڈلوں میں کمپیوٹر بازاروں میں دستیاب ہوتے ہیں، تو یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتے ہیں، بڑی اہمیت کے حامل ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی کے حوالے سے۔ اب آپ ایسا کیجئے گا، ایک ہوم اسائنمنٹ میں آپ کو دیتا ہوں، یہ تھی کہ آج کل جو کمپیوٹر مختلف ماڈل اور مختلف شکلوں میں ہمارے یہاں زیر استعمال ہیں، ان کی ایک فہرست آپ بنا لیجئے، اور ساتھ ساتھ میں ان کی شکلیں ممکن ہو تو آپ بنا لیجئے اور لکھ لیجئے کہ کون سا کمپیوٹر جو ہے ہماری زندگی کی کس ضرورت اور اہمیت کو یا پھر ہمارے زندگی کی کس ضرورت اور اہمیت کو ہمارے لیے آسان سے آسان تر بنا دیتا ہے۔ تو یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے میرا وطن۔ میرا وطن جو ہے یہ شفیع الدین نیر صاحب کی لکھی ہوئی ایک نظم ہے۔ اب سب آ جائیں پیج نمبر 110 پہ، ہم تھوڑا اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ میرا وطن نظم کی قرأت خوانی ہم کر لیں گے، اس کے فوراً بعد ہم اس کی آسان سے آسان اردو میں شرح کر لیں گے۔ قبل اس کے کہ ہم اسے پڑھیں، تھوڑا بہت ہم دیکھ لیں کہ نظم جو ہے کس سے کہتے ہیں۔ نظم کے جو لغوی معنی ہیں وہ فکر و دانش کے ہیں، یعنی نظم میں ایک سمت و رفتار کے ساتھ موضوع ایک منتخب کیا جاتا ہے، اور اس موضوع کے متعلق ہمارا شاعر جو ہوتا ہے وہ جو کچھ بھی جانتا ہے اسے الفاظ کا جامع پہناتا ہے، اور ہاں یہ ایک ہی موضوع کے تابع ہوتے ہوئے ایک مکمل بات کی جاتی ہے، بلکہ ایک موضوع کو مختلف طرح سے ایک شاعر ٹٹولتا ہے۔ اور ہاں نظم کا تعلق جو ہوتا ہے، چونکہ یہ فکر دانش کا کام ہے، اس لیے اس کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے، یعنی جو بھی نظم میں پیش کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، وہ کسی جذبے سے عاری ہو کر ضبط تحریر میں نہیں لایا جاتا ہے، بلکہ فکر و دانش سے کام لے کر اس کے ایک شاعر اپنے الفاظ کو، اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو الفاظ کا جمع پہنا کر قاری کے لیے پیش کرتا ہے۔ اسی طرح سے نظم میں اگرچہ اس کی حیت اور ساخت شعر و شاعری جیسی ہوتی ہے، لیکن یہاں بات تفصیل سے کی جاتی ہے اور ایک مکمل بات کی جاتی ہے، یعنی شاعر خود ہی سب کچھ کہہ دیتا ہے اور قاری کو کم سوچنے کی ضرورت آن پڑتی ہے۔ تو آنے والی کلاسوں میں آپ کے ساتھ
اس پر مکمل بحث ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو فی الحال آج کے اس ویڈیو لیکچر میں یعنی آج کے اس ویڈیو لیکچر کی شروعات کرتے ہیں ہم میرا وطن سبق سے۔ آپ آ جائیں پیج نمبر 110 پہ، تو پہلے اس کی خوانی کریں گے۔ یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن، وہ چڑیا، وہ طوطا، وہ مینا، وہ مور، وہ کوئل، وہ بلبل، وہ قمری چکور، وہ جھیلوں کی لہریں، وہ دریا کا زور، وہ جھرنوں کا گرنا، وہ پانی کا شور، وہ سرسبز اس کے پہاڑ اور بن، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن۔ وہ گلے، وہ میوے، وہ ترکاریاں، وہ خوش رنگ پھولوں کی گلکاریاں، وہ سرسبز باغوں کی پھلواریاں، وہ سیراب اور خوشنما کیاریاں، زمینیں وہ زرخیز دلکش چمن، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن۔ تو تھوڑا اس کی ہم آسان الفاظ میں پہلے شرح کر لیتے ہیں۔ دیکھ لیجئے، وطن کہتے ہیں اس سرزمین کو جہاں پہ ہمارا جنم ہوتا ہے، جہاں پہ ہم پیدا ہوئے ہیں، اور ہاں جہاں پہ ہمارے پیرنٹس، ہمارے والدین، ہمارے آبا و اجداد جو ہیں وہ رہتے ہیں۔ اور ہاں وطن جو ہے ہم اسے تبدیل بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ وطن جہاں جو آپ کی جائے پیدائش ہو، اور ایک وہ کہ جہاں پہ آپ کچھ سالوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد سیٹل ہو رہے ہوں۔ تو پہلے شعر میں فرماتے ہیں، پہلے بند میں فرماتے ہیں، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن، وہ چڑیا، وہ طوطا، وہ مینا، وہ مور، وہ کوئل، وہ بلبل، وہ قمری چکور۔ یعنی میرا وطن جو ہے ایک خوبصورت وطن ہے، اور مجھے اپنا وطن بہت ہی پیارا ہے، کیونکہ میرے وطن میں چڑیا چہکتی ہے، مینا اور تو مور کی خوبصورتی سے ہے، مینا اور مور کی خوبصورتی سے میرا وطن چمک و دمک اٹھتا ہے، کوئل کی کوکو اور قمری اور چکور کی کوکو سے میرے وطن میں جیسے چار چاند لگ جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں میرے وطن میں پائے جانے والے جھیل اور دریا میں زور و شور سے بہتا ہوا پانی، تو اسی طرح سے میرے وطن میں جھرنوں کا گرنا، یعنی واٹر فال جسے کہتے ہیں ہم، جھرنے، تو اور اسی طرح سے پانی کا، یعنی کہ میرا وطن جو ہے یہاں پہ ایک خوبصورت جھیلیں ہیں، بہت ساری خوبصورت جھیلیں ہیں، اور جن جھیلوں کا پانی بہت ہی خوبصورت اور سندر ہے، جیسا ہماری پینگونگ جھیل لداخ میں ہے، اس کا پانی جو ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ غرض اس طرح سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی شاعر شفیع الدین نیر صاحب فرماتے ہیں کہ میرے وطن میں پائی جانے والے جھیلیں، اور ان جھیلوں میں خوبصورت پانی، یا پھر دریاؤں میں زور و شور سے بہتا ہوا پانی، اسی طرح سے جھرنوں سے پانی کا گرنا بڑے زور سے، یعنی واٹر فال سے پانی کا اوپری علاقوں سے نیچے کی جانب آ جانا، یہ سارے جو ہیں میرے وطن کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں میرے وطن میں پائے جانے والے سرسبز جنگلات اور خوبصورت پہاڑ اپنی مثال آپ ہیں، جہاں ایک طرف یہ یعنی جنگل ہمارے لیے لکڑی فراہم کرتے ہیں، وہیں دوسری جانب جڑی بوٹیاں، بالن اور تازہ آکسیجن فراہم کرتے ہوئے ہماری زندگی کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ یہی خوبی ہے میرے وطن کی، اور میرے وطن میں پائے جانے والے پہاڑ جیسے حفاظت کرتے ہیں ہر اس آہن کی، یعنی میرے وطن میں پائے جانے والے پہاڑ جیسے وطن کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے یہ وطن کے رکھوالوں کی جانب کھڑے ہیں، استادہ ہیں، اور ٹھیک اسی طرف سے یہ میرا وطن جو ہے اس
میں جو پہاڑیاں میرے وطن میں پائی جاتی ہیں، بڑے بڑے پہاڑ جو میرے وطن میں پائے جاتے ہیں، ان پہ ایک تو سردی کے موسم میں 10 جنوری کے مہینے میں جب برف باری ہو جاتی ہے، یہی برف باری جم کر آنے والے مہینوں میں یعنی کہ مارچ اپریل کے مہینوں میں پھر سے پگھل جاتی ہے اور پانی کی صورت میں ہمارے کھیتوں کے لیے سیرابی کا باعث بن جاتی ہے۔ دوسری جانب ہمارے لیے پینے کا پانی مہیا اور میسر ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے میرے وطن میں مختلف قسم کے غلے، میوے اور ترکاریاں پائی جاتی ہے۔ غلے جیسے گیہوں، اسی طرح سے چاول، اسی طرح سے دھان کی جو جیسے فصل ہوتی ہے، یا پھر مٹر کی فصل جو ہوتی ہے، اسی طرح سے گندم کی جو فصل ہوتی ہے، یہ اسی میوے جیسے انار، اسی طرح سے سنترے، اسی طرح سے امرود، انگور، انجیر، اسی طرح سے تربوزے و خربوزے، مختلف قسم کے، اسی طرح سے ترکاریاں یعنی کہ مختلف قسم کی سبزیاں جیسے گوبھی، بند گوبھی، گاجر، مولی وغیرہ، یہ سارے جو ہیں ایک تو ہمارے لیے فراہم کرتے ہیں غذا، ہماری روزمرہ کی زندگی میں کھانے پینے کی چیزیں یہ تو ہیں، ساتھ ساتھ میں ان کی کیاریاں جو ہے وہ خوبصورت ہی کا منظر پیش کرتی ہے۔ علاوہ ازیں میرے وطن میں پائے جانے والے سرسبز اور شاداب پھلواریاں یعنی پھولوں کی کیاریاں جو ہے پھلواریاں، تو یہ جیسے میرے وطن کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ کرتے ہیں، اور ٹھیک اسی طرح سے ایک طرح سے جیسے یہ انسانی وجود کو سیراب اور خوشنما بنا دیتے ہیں، وہیں یہ اس یعنی کہ وطن کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ اس چیز کو سمجھ چکے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سے یہیں اجازت دیں گے، اور نیا ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ تب تک آپ کے لیے آپ سے وداعی چاہیں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔